नाजरीन, खुदावन यसु मसीह के नाम में आज नवीद मलिक प्रोग्राम खुदा के लोग लेकर गवाही टेलीविजन से आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावन के बाद आपके हम ममनून हैं कि हमारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के वसीला से आप खूब बरकत पाते और हमें सराहते हैं। आपके कमेंट्स और आपकी ईमेल्स हमें और हौसला देती हैं कि हम और बेहतर कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रोग्राम खुदा के लोग से आपकी खिदमत में कलीसाए पाकिस्तान को खुदा की तरफ से बख्शे गए अजीम खुदाम का तारुफ करवाता हूं। उनको इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बुलाया जाता है और खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि वो अपने कीमती तरीन वक्त से चंद घड़ियां हमारे लिए निकालते हैं ताकि उनके तजर्बात, उनकी खिदमत के वसीला से हम खूब बरकत पा सकें। आज जिस शख्सियत को हमने यहां मदऊ किया है, तकरीबन सन 2000 से 13 साल एक तवील सफर है। मैं उनको जानता हूं और खुदा का शुक्र है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमारे मुलाकात भी होती रही। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराची में एक मिशनरी जिसका नाम सैमी टिपट था, सबसे पहला प्रोग्राम इसी शख्सियत को यहां पर करने का इत्तफाक हुआ और वो अपनी नौयत के एतबार से बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था। खैर, इनकी खिदमत के ताल्लुक से बात करूं तो फिर उनसे मैं क्या पूछूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहां पर ही रुकूं और उनको मौका दूं ताकि वो कुछ कहें। तो आज हमारे साथ जो खुदावंद के खादिम हैं जनाब बिशप सलामत खुकर साहब। हुजूर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका ममनून हूँ कि आपने बड़ा अपना कीमती तरीन वक्त हमें दिया कि गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से अपनी खिदमत के बारे में कुछ हमें बता सकें। मैं जब किताब मुक़द्दस पढ़ता हूँ तो लिखा है कि इसराइल याकूब से खुदा मुखातिब है और कहता है मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। शायद और भी थे लेकिन उसको नाम लेकर बुलाया है। आपके ख़ानदान में भी शायद और हुए होंगे, क्या उनको भी उसने इस खिदमत के लिए जिसमें आप हैं बुलाया या सिर्फ सलामत खोखरी उसकी निगाह में था? बहुत शुक्रिया नवीद साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और गवाही टेलीविज़न चैनल का भी कि मुझे मौका दिया गया कि मैं आपके वसीला से अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपने बहन भाइयों से मुखातिब हो सकूँ। और मैं यहाँ ये कहता चलूँ कि पास्टर नवीद मलिक साहब से मेरी मुलाकात पहली जो है वो सैमी टिपट ही के प्रोग्राम में हुई और मैंने पास्टर साहब से दरख्वास्त की थी कि वहाँ पर सैमी टिपट का तर्जमा किया जाए और मैं इनके इस तर्जमे की सलाहियत को बहुत सराहता हूँ कि वो पंजाबी और उर्दू का जो इम्तज़ाज है वो उसको इकट्ठा करना वो इनका फ़न है। थैंक यू सो मच। और वहाँ से हमारी दोस्ती का और ब्रादराना मोहब्बत का आगाज़ हुआ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया है। थैंक यू। मैं सन 1964 में पंजाब में पैदा हुआ और मेरे वालिद साहब 6 भाई हैं जी, और जिनमें से मेरे चाचा और ताया के बेटे हुए। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस ख़ानदान में से कोई खादिम भी बनेगा। और सन 75 में जब मैं तकरीबन 11 साल का था तो हम पंजाब से कराची आ गए जी गुजरांवाला से, और जून का महीना था सन 1976 जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। और उसी हफ्ते में खुदा के खादिम मेरे पास घर पर आए और उन्होंने कहा कि सलामत, खुदा ने आपके बारे में मुझसे बात की है कि खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाता है। मैं उस वक्त 12 साल का था। लेकिन ये भी बात है कि जब मैं 11.5 साल का था तो उस वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। तो जब मुझे ये पता चला कि खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाता है तो मैंने यहाँ तक वो एक पास्टर साहब से कहा कि पास्टर साहब, अगर आपने मुझे खिदमत वाला पैगाम आकर देना है तो प्लीज़ आप मेरे घर पर ना आया करें। जी हाँ, समझ गया जी। कोई रुझान ही नहीं था इधर, कोई रुझान नहीं था। लेकिन जून सन 1976 से लेकर दिसंबर सन 1998 पूरे 22.5 साल जी मैं खुदा की खिदमत से भागता रहा और खुदा ने 100 से ज़्यादा मुबशरों को और पास्टर साहबान को मेरे पास भेजा मुख्तलिफ़ तरीके से
اس بات کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ خداوند مجھے اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ میں نے ایک وہ پاسٹر صاحب سے یہ کہا، بڑا حقیقت پسندانہ بات کر رہا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ خدا میری بات کیوں نہیں سنتا؟ جب وہ خدا ہر چند دن بعد آپ میں سے کسی کو بھیج دیتا ہے، مجھ سے بھی بات کرے، تو جب میں خدا سے کہتا ہوں کہ میں نے خدمت نہیں کرنی تو کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، میری بجائے کسی اور کو کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ اور لیکن اس میں ہوا یہ کہ سن 98 دسمبر میں وہ آخری موقع تھا جب میں نے خداوند سے یہ کہا کہ خداوند میں یونا کی طرح بھاگتا رہا ہوں، اور لیکن اب جہاں تو کہے گا میں جاؤں گا، جو تو کہے گا وہ میں کہوں گا، اور اب میں اتنا عرصہ جب کہ تیری خدمت سے بھاگتا رہا ہوں، اب تیرے پاس آیا ہوں تو پورے دل سے، پوری نیت سے رول ماڈل بنتے ہوئے میں تیری خدمت کروں گا۔ آمین۔ تو 98 سے آپ اس منسٹری میں، دسمبر 98 سے میں منسٹری میں، اس وقت میں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ اس سے پہلے یہ بھی وہ حیرانی کی بات ہے کہ میں بزنس مین تھا، میں نے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کی مارکیٹنگ میں، اور میں ایک کمپنی کے ساتھ جنرل مینیجر تھا، میرا اپنا بزنس تھا۔ وہ سب چھوڑ کر میں خداوند کی خدمت میں آیا، تو اس زمانے میں میں بغیر کیلکولیٹر رکھے رات کو تکیے کے نیچے سوتا نہیں تھا، تو سب جانتے تھے کہ میں بزنس مین ہوں۔ اور جب دسمبر 98 میں نے خداوند سے یہ کہا کہ میں اپنی زندگی تجھے تیری خدمت کے لیے دیتا ہوں، تو اس وقت میں نے سب سے کہنا شروع کر دیا کہ میں اب خادم ہوں، بزنس مین نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر 8 مئی کو سن 1999 خدا نے اپنے خادم جیمز بارٹی صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے تھے، وائٹ تھے، گورے تھے، ان کے وسیلہ سے رنچوڈ لائن میں مجھے تقریباً 700-800 لوگوں کے درمیان انہوں نے مجھ پر، میری مسز پر اور میرے کچھ ساتھیوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی خدمت کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، مقرر کیا، اور وہاں سے اس خدمت کا آغاز ہوا۔ تو مسیح کو کب قبول کیا تھا اپنے شخصی نجات دہندہ؟ میں نے سن 76 میں پانی کا بیپتسمہ لیا، جہاں انڈین اوشن میں، یعنی کلفٹن میں۔ جی، تو جب مسیح کو پا لیا، پھر آپ نے بپتسمہ بھی لیا، پھر خدا کے خادم نے اس کی رہنمائی میں آپ پر ہاتھ رکھ کر خدمت کے لیے مخصوص بھی کیا، اگرچہ اوپر والے نے پہلے ہی مخصوص کیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کسی بائبل اسکول، کسی سیمنری وغیرہ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا یا ایویں ہی بس؟ بات یہ ہے کہ میں فلاڈیلفیا پینٹیکاسٹل چرچ کا ممبر تھا 24 سال، اور صرف ممبر ہی تھا، ان میں کوئی عہدیدار یا خادم نہیں تھا۔ اور میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں، عام طور پر پینٹیکاسٹل کلیسیاؤں کے جو عام لوگ ہیں وہ بھی خدا کے کلام کو اچھا جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد خدا کا شکر یہ ہے کہ میں نے نان ٹریڈیشنل انداز میں، میں نے کسی سیمنری میں باقاعدہ وہاں 4 سال اٹینڈ کر کے، 3 سال اٹینڈ کر کے وہاں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن نان ٹریڈیشنل انداز میں نے یوں کہیے کہ اتنا کچھ حاصل کیا کہ جب میں تقریباً 10 سال امریکہ جا کر میں خدمت کرتا رہا ہوں، تو وہاں میں نے ان لوگوں کو سکھایا ہے جو کہ سیمنریوں میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا، آپ امریکہ نہیں گئے؟ چلو اس موضوع پر بعد میں ہم بات کریں گے۔ میں آپ کی بات کا تائید کرتا ہوں، اگرچہ ہم سیمنریز اور بائبل اسکول کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن خدا اس طرح بھی لوگوں کو اکوپ کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے سیمنری جوائن نہ کرنے کی وجہ یہ تھی، میں سیمنری کو کئی بار سیمیٹری بھی بولتا ہوں، یعنی اس کا مطلب قبرستان۔ اس میں سیمنریاں جو ہیں وہ مختلف مشنوں نے، ڈینامینیشنز نے بنائی ہیں، اور آپ جس مشن کی سیمنری میں چلے جائیں گے انہوں نے وہی کچھ آپ میں بھرنا ہے جو وہ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پکی بات۔ بالکل، انہوں نے کوئی دوسری اینک آپ کو لگنے ہی نہیں دینی، آپ اس کلام مقدس کو انہی کی اینک سے پڑھیں گے اور ساری زندگی اسی کو گیت گاتے رہیں گے۔ میں نے جب خدمت کا آغاز کیا تو اگرچہ میں نے کہا کہ میں 24 سال فلاڈیلفیا پینٹیکاسٹل چرچ کا وہ ممبر رہا، لیکن جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو تب سے سن 99 سے، یعنی سن 99 سے میں نے اپنے آپ کو کبھی پینٹیکاسٹل نہیں کہا،
میں ہمیشہ اپنے آپ کو نان ڈینامینیشنل کہتا ہوں کہ ہماری مشن کوئی نہیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا کلام دیکھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ سب کچھ مانیں گے، چاہے وہ میرا ابا پھپھڑ ماما چاچا مانتا تھا یا نہیں مانتا، یہ کسی ایک ڈینامینیشن کسی ایک یہ کسی ایک مثال کے طور پر جب کوئی غیر زبانوں کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی بھائی ہو گیا ہو، ٹھیک ہے جی، تو یا جب کوئی بیپٹسمے کی بات کرتا ہے تو وہ اچھا جی بیپٹسٹ ہو گیا، تو یہ تعلیم جو ہے یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے، ان مشنوں کی اجارہ داری نہیں ہے، صرف بات یہ ہے ان مشنوں کی سمجھ میں آ گئی، باقی ابھی بھی اندھے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو بات آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کے نام کے ساتھ بشپ کا ایک عہدہ ہے، کلیسائی عہدہ ہے، تو یہ کب سے یعنی لگا یا لگایا گیا یا آپ نے خود قبول کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. بہت شکریہ. میں اس بات کو تھوڑا سا وہ کر کے تو اگر آپ سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے آپ سیمنری جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے، جی، لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھیے کہ جیسا میں نے کہا کہ میں سیمنری کوئی مخصوص سیمنری جوائن نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں خدا کے کلام کو ایک متفقہ نظر سے، ایک وسیع نظر سے جاننا، سمجھنا اور دیکھنا اور سیکھنا اور سکھانا چاہتا تھا، بجائے اس کے کہ میں کسی مخصوص نقطہ نظر کی وہ پابندی کروں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں خدمت میں آیا تو میں نے اپنی خدمت کا آغاز مبشرانہ طور پر کیا. ابھی بھی وہ ہمارے پاس پرانے وہ بزنس کارڈ یعنی وزٹنگ کارڈ پڑے ہیں جن پر صرف سلامت کھوکر لکھا ہے، مبشر سلامت کھوکر بھی نہیں تھا. پھر مبشر سلامت کھوکر تقریباً 1.5 سال میں نے خدمت کی. اس کے بعد ہم نے 10 ستمبر سن 2000 کو چرچ شروع کیا پہلا. اچھا. اور وہ میں چرچ کبھی شروع نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس لیے کہ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو بالکل اپنے آپ کو خالی کر کے، جیسا میں عام طور پر کہتا ہوں، بالکل پورا کاغذ بنا کر میں خدمت کے لیے لے کر اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آپ کو لے کر آیا. تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو یہ ظاہر ہو کہ اچھا میرا دل کرتا تھا. جی. میں مکمل طور پر خدا کی رہنمائی میں چلنا چاہتا تھا. 3 مختلف لوگوں نے اس بات کو، جو آپس میں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے خداوند سے سن کر مجھ سے بات کی کہ خداوند چاہتا ہے آپ چرچ شروع کریں. ٹھیک ہے. تو جب چرچ شروع کیا تو میں نے پاسٹر کا ٹائٹل یا پاسٹر کا لقب جو ہے وہ اختیار کیا. اس کے بعد پاکستان میں سن 2000 سے لے کر، یعنی سن 2010 ستمبر سے لے کر ہم نے جب 54 جگہ پر، مختلف جگہ پر کلیسیاؤں کا آغاز کیا، وہاں پر کلیسیاں چلنا شروع ہوئیں. بشپ کا مطلب ہے نگہبان. ٹھیک ہے جی. تو میں وہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نگہبانی کرنے کے لیے کچھ چیز ہی نہیں ہے تو نگہبان کس چیز کے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نگہبان یا اوورسیئر یا بشپ، تو میں اس وقت میں نے یہ عہدہ یا یہ ٹائٹل یا آفس، دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا، یہ میں نے وہ مجھے ملا، اختیار کیا جب ہمارے پاس 54 کلیسیاں ہو گئیں. ٹھیک ہے جی. تو صاف ظاہر ہے پھر اتنے خدام بھی ساتھ ہوئے ہوں گے، خدام بھی تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے انہی کلیسیاؤں کو یا چرچ پلانٹنگ کی اس خدمت کو بڑھا کر 108 چرچز تک، ہم نے 108 مختلف جگہوں پر کلیسیاؤں کا آغاز کیا. لیکن اس میں سن 2001 سے میں نے امریکہ جا کر خدمت کا کام کیا. تو امریکہ میں جب لوگوں نے مجھے، میرے کام کو، میری خدمت کو، میرے کلام کو اور کلیسیاں وہاں اور یہاں کی خدمت کو دیکھا، ان میں سے کچھ لوگ یہاں آئے بھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم آپ کو بشپ پر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو 18 مختلف پادری صاحبان نے متفقہ طور پر میرے آرڈینیشن لیٹر پر یا سرٹیفکیٹ میں اس پر سگنیچر کیا امریکہ میں. ٹھیک ہے. لیکن میں بشپ گریس بائبل چرچ آف پاکستان کا ہوں. تو آپ کو بشپ کہا جائے تو آپ زیادہ پسند کریں گے یا صرف سلامت کھوکھر ہی کافی ہے؟ ہاں جی، میں اس پر ضرور کہوں گا. یہ بالکل واقعہ ہے، یہ سچی بات ہے کہ پاکستان میں کچھ مشنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بشپ ان کے باپ کی جاگیر ہے.
बिशप का ओहदा जी। किसी दूसरे शख्स को नहीं होना चाहिए। जी, जी। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूं कि नहीं जी मुझे बिशप कहो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे सामने कोई और भी बैठा ठीक है। लेकिन अगर किसी को मेरे बिशप होने से कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे सलामत कहिए, सलामत होकर कहिए, सही। पादरी साहब कहिए, कुछ कहिए। ठीक है। लेकिन जिनको जो ये समझते हैं कि बिशप उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, तो मैं उनके लिए बिशप बिशप थैंक यू और वेरी दूसरी मच। और दूसरी बात ये कि जब हम दूसरे लोगों को, जी, जी। दुनियावी लोगों को उनके ओहदे से बुलाते हैं, हम गवर्नर को वो एक गवर्नर नहीं कहते या उसका नाम नहीं लेते, हम उनको गवर्नर साहब, SHO साहब, सदर साहब। ठीक है। तो खुदा के खादमों ने ऐसी कौन सी गलती की है जी, जी। कि हम उनकी इज्जत करना नहीं चाहते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पर नाजरीन हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद फिर से हम अपनी गुफ्तगू इसी तरह से जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा के लोग सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।